ڈور بیل کی آواز پہ وہ متوجہ ہوئی تھی جبھی دیدم اپنے پرس لہراتی اندر آئی تھی۔ وہ ہنوز دیوار میں چنوائی انارکلی کی مہنگی دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ اوہ، آگئی تم سویٹی؟ وہ اس کا نام نہاد شوہر بھی گوایا اپنی چوبتی کی خوشبو پاتے وہاں آیا تھا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو ان میں سے کسی ایک کو قتل کر دیتی جو بغیر کسی جائز رشتے کے ایک ساتھ تھے۔ کیا ضرورت تھی بیوی جیسا گھر ایک پالنے کی؟ میں تمہیں خوش رکھ سکتی تھی مائی ڈیئر۔ بیکنی نما لباس پہنے دیدم جسامت سے بھی کسی چھپکلی جیسے ہی ایسے لگتی تھی۔ وہ ٹھنڈی آب برستے وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی جبکہ اس کی حرکت فوراً نوٹس ہوئی تھی اور وہ اس کے سامنے آتے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ سما، تمہاری آج کی سزا یہ ہے کہ تم آج وہ ہر حد دیکھو گی جو تمہیں مزید پچھتاؤوں میں ہر حد دیکھو گی جو تمہیں مزید پچھتاؤوں میں گھیر دے گی۔ دیکھنا چاہو گی کہ شوہر کا بٹوارا جب ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے ہاتھ پھر سے سامنے موجود لڑکی کے چہرے کا احاطہ کرنے لگے تھے جبکہ اس کی بات کی گہرائی سمجھتے اس کا چہرہ پل میں سفید پڑ گیا تھا اور پھر خود بے اختیار اٹھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے چہرے پر اپنے مومی ہاتھوں کو چھاپ گئی تھی۔ یہ حرکت اتنی اچانک تھی کہ دیدم بھی اپنی آنکھیں پھوڑے انہیں دیکھ رہی تھی جبکہ وہ بنا کوئی انجام سوچے تیزی سے وہاں سے نکلتے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اوہ گاڈ، کتنی جاہل ہے تمہاری بیوی۔ تم اسے ڈائیو شٹ اپ دیدم، جاؤ یہاں سے۔ سارا نشہ ہرن چھو ہوا تھا۔ دیدم کو اس کی حرکت پر شدید عصم تھا۔ وہ عصم پر ضبط کر گئی۔ ڈونٹ فیل ایمبریلس ہنی، شی از دیدم، گیٹ آؤٹ۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ دیدم کو لگا اگر وہ اگلے لمحے یہاں سے نہیں گئی تو وہ اس کا گلا دبا دے گا اور اسے سوچ پہ اسے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ کتنی دیر وہ خود کو کمپوز کرتا رہا تھا اور پھر اپنے کمرے سے ماسٹر کی نکلتے وہ اس کے کمرے کے سامنے آ رہا تھا جسے پہلے سے آگاہی تھی کہ وہ روم لاک کر کے بیٹھی ہوگی۔ وہ جو منتشر سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش میں تھی، حواس باختہ سی اس کے اپنے کمرے میں آنے پر خوفزدہ ہرنی کی مانند دکھائی دینے لگی تھی۔ کلک کی آواز پہ صحیح نگاہ دروازے پر ڈالی تھی۔ وہ روم لاک کر چکا تھا جبکہ اس کا اپنا جانب بڑھتا ہر قدم اپنی عزت و ناموس کی نیلامی جیسا لگ رہا تھا۔ اس شخص سے کچھ بید نہ تھا کہ وہ اس کی ضد میں وہ حدود قید میں لنگھ جاتا تھا جو روز اول سے ان کے درمیان تھی۔ ہائے گرل، منہم ڈریسنگ روم سے نکلی تو کسی جن کی مانند اچانک سے ہی وہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ ایک لمحے اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا۔ تم نے مجھے ڈرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اسسٹنٹ، وہ جھنجھلائی گئی۔ کل سے وہ مارشل کے بارے میں سوچتی رہی تھی کہ اگر وہ چاہتی تو اس سے نارمل رویہ رکھ سکتی تھی جبکہ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا، پر جب اسے یاد آتا کہ فلائٹ میں وہ اس لڑکی کے ساتھ ایک جھرجھری سی بدن میں دوڑ جاتی تھی، پھر اس کے علاوہ اس کی نیچر کافی جھولی سی لگی تھی۔ وہ ایسا کیا؟ پھر تو میں معذرت چاہتا ہوں تم سے۔ منم کو وہ کافی سدھرا ہوا لگ رہا تھا روز کی نسبت۔ سنا ہے تمہیں باس سے ڈانٹ پڑی ہے؟ وہ باہر کی طرف بڑھتی بولی تھی جب مارشل نے ہاتھ بڑھائے اس کے لیے آؤٹ ڈور کھولا تھا۔ تھینک یو۔ باہر آتے ہی وہ کچھ دیر کی تھی۔ مارننگ شفٹ والوں کی ڈیوٹی آف ہو چکی تھی، تبھی وہ گھر جانے کو ریڈی تھی۔ کیا میں تمہیں ڈراپ کر سکتا ہوں منت؟ وہ اجازت طلب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ منم کو اس کی ڈھائٹ پر ہنسی آئی تھی جو اس کے نام کو اچھا خاصا بدل چکا تھا۔ نہیں شکریہ، تمہیں خواہ مخواہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی جبکہ ہمارے راستے بالکل الگ ہیں۔ وہ خوبصورتی سے منع کرتی کیب کو روکتے اس میں بیٹھ گئی۔ مارشل نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا۔ راستے یکجا ہو چکے تھے۔ مس منت، بس اگر تم ساتھ دو تو۔ وہ لڑکی اس کی سوچوں پہ چھائی ہوئی تھی۔ عشق نے نکامہ کر دیا تھا خود پہ مسکراتے وہ سر جھکاتے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ دامیر نے بغور اس کے چہرے پر کھلے رنگوں کو دیکھا تھا۔ تمہاری یہ ٹیم کب تک چلے گی؟ سچ بتاؤ، کیوں نہیں آ رہے اسے؟ اندر آتے ہی دامیر کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ کیا بات ہے تمہیں؟ اس کرسی پر بیٹھ کے کچھ مزہ کرو۔ مارشل کا انداز لاپرواہ تھا۔ مجھے اور بھی کام ہے بھائی، تجھے تو مل گئی ہے ایک ٹائم پاس کے لیے، ویسے بھی جہاں جاتا ہے اپنی سیٹنگ کر لیتا ہے۔ دامیر ہاتھ میں پیپر ویٹ گھما رہا تھا۔ تو بھی کر لے، منع کس نے کیا ہے بھائی؟ اپنی لاچارم ہی ایسی ہے کہ لڑکیاں مرتی ہیں اس پہ۔ مارشل نے موبائل پہ مصروف رہتے جواب دیا تو وہ خفیف سا سر ہلاتے اس سے ایگری ہوا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ جہاں وہ جاتا تھا چھا جاتا تھا۔ خیر یہ بتاؤ معاملات کہاں تک پہنچے؟ کیا
امپریس ہو رہی ہے تعمیر کے تجسس پر۔ مرسل نے موبائل سے سر اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ اگر امپریس نہ ہوئی تو تجھے اپنا چانس لڑنا ہے کیا؟ مرسل کے انداز میں ایسی چھن تھی جو تعمیر کے چہرے سے مسکان اتار گئی تھی۔ ہاں نہیں، میرا مطلب وہ نہیں ہے۔ تعمیر کی زبان لڑکھڑائی تھی جبکہ مرسل ہنوز آبرو جھکائے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں شاید ایکچولی کہ یہی بات ہے، وہ مجھے باقی سب سے ڈفرینٹ سی لگی ہے، کول بندی ہے، محنتی بھی۔ تعمیر نے سرگوشی میں سمجھایا، پھر بیچنے والی کو چپ کرو لگی تھی۔ ان دونوں نے ہی کئی بار ایک دوسرے کی گرل فرینڈ کو ڈیٹ کیا تھا، پر آج پہلی بار جانے کیوں اسے بہت برا لگا تھا تعمیر کو ایسا کہنا۔ ویل میں چلوں اب۔ خود پہ قابو پاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تعمیر کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ناراض ہو کے جا رہا ہے، پر کیا کہہ سکتا تھا؟ دل کی بات زیادہ دیر رکھ نہیں سکتا تھا اندر۔ مرہم گھر میں داخل ہوئے تو عبداللہ بھائی کو دیکھتے ہی چونکتی تھی۔ کیا ہوا بھائی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے تاثرات اسے کچھ صحیح نہیں لگے تھے۔ کیفے کے باہر تم کس کے ساتھ تھی مرہم؟ عبداللہ بھائی کے سوال پر اسے شک لگا تھا کہ کیا وہ اس کی جاسوسی کر رہے تھے، پر ایسا نہیں تھا۔ عبداللہ بھائی کی نگاہ ایسے ہی اس پر پڑی تھی۔ وہ میرا دوست ہے، ہم کیفے میں ساتھ کام کرتے ہیں، مرہم نے تھوک نگلتے کہا تھا۔ مبادا وہ اسے غلط نہ سمجھے، تمہیں پتہ ہے نا تمہیں یہاں دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ بھائی کا انداز سخت تھا اس کے لیے کافی۔ جی بھائی بہتر، پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا پاؤں میں بیڑیاں پہننا کیا ہوتا ہے۔ دیکھو مرہم، صرف کچھ مہینوں کی بات ہے، اس کے بعد تم واپس چلی جاؤ گی، پر مجھے یقین ہے کہ تم اتنا کچھ ضرور لے جاؤ گی کہ آرام سے بیٹھ کے کھاؤ تو بھی ساری زندگی کی کم پڑے گی۔ مرہم نے ہتھیلیاں دیکھتے اسباب میں سر ہلایا تھا۔ اور آج رات تیار رہنا، تمہیں ان کے پاس جانا ہے۔ عبداللہ بھائی کی بات سنتے گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکی تھی۔ اتنی جلدی وہ وقت آن پہنچا تھا جس سے وہ بچتی آئی تھی، پر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے قطرہ تھوڑی نائل ہو سکتا تھا۔ اسے انتہائی بیش و قیمت لباس سے نوازتے وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ آج اس کے وجود پر کسی اور کی سلطنت ہونے جا رہی تھی۔ ایک آنسو پچھتاوا بن کے پڑکا تھا تو سختی سے آنکھیں میچ ہوئیں۔ وہ خود کو کمزور کر لیتی تو آگے کیسے؟ اگر آپ 50 لاکھ کا انتظام کر لیں، شاید ہم ان کی زندگیاں بچا لیں۔ دماغ کے کرتاس پر ایک آواز نمودار ہوئی تو حوصلے پر سے اذان بھرنے لگے تھے۔ یہ اتنا مشکل نہیں تھا اس کے لیے، وہ کر سکتی تھی۔ ویسے بھی سب کچھ اس کی عین مرضی کے مطابق ہونا تھا۔ اس کی شرائط کڑی تھیں۔ شام میں وہ سج دھج کے تیار ہو چکی تھی جب عبداللہ بھائی چلے آئے تھے۔ بیش و قیمت گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھلا تھا۔ وہ سچ سچ کے قدم اٹھاتی اندر بیٹھ گئی تھی۔ دل کی دھڑکن حد درجہ تیز ہو رہی تھی۔ گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ اندر جاؤ مرہم، رائٹ سائڈ پہ پہلا بیڈ روم ہوگا۔ عبداللہ بھائی نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو اس کے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں سختی سے جڑے تھے۔ دھیرے دھیرے قدموں میں وہ مطلوبہ روم تک پہنچی تھی۔ جب عبداللہ بھائی پیچھے مڑتے جا چکے تھے، دروازے کی ناب گھمائی تو وہ گھومتا چلا گیا تھا اور دروازہ کھل گیا۔ اندھیرے کمرے میں سگریٹ کا جلتا شعلہ بتا رہا تھا کہ وہ شخص وہاں موجود ہے۔ ویلکم مائی لیڈی، ایک جانی پہچانی آواز تھی، پر وہ اتنے ہوش میں کہاں